اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر اسرا، جو قرآن کریم کی اصطلاح میں اسرا کے نام سے تعبیر کیا گیا، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے لے کر بیت المقدس تک، سفر معراج علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں پہلے آسمان سے لے کر عرش عظیم تک۔ قربان جاؤں پروردگار عالم کی ذات اقدس پہ کہ اس نے اپنے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عظمتیں عطا فرمائی، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے، عظمت اور محبت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، جس قدر سرکار مدینہ کا کسی کے دل میں شوق ہوگا، ذوق ہوگا، محبت ہوگی، تڑپ ہوگی، سوز و گداز ہوگا، عشق ہوگا، اسی قدر ایمان مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان کی بنیاد کالی کملی والے کی محبت ہے، ایمان کی بنیاد سید دو عالم، روح دو عالم، فخر دو عالم، کائنات کا روح دو عالم، ساری کائنات کا منبع اور سرچشمہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ بنو سعد کے خاندان سے جب جنگ حنین ہوا، گرفتار کر لیا گیا بے شمار مردوں کو اور عورتوں کو، عورتوں نے تیر چلائے، صحابہ کرام کی آنکھوں میں مارے، مگر اس کے بعد قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ایک ہیلا تلاش کر لیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی کو لائے، عرض کرنے لگی کالی کملی والے میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں، میرے ابا میرے والدی میں اپنی اماں کے پیٹ میں تھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یتیم پیدا ہوا، میرا بھائی بہن کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگی کالی کملی والے دودھ شریک بہن ہوں، جب آپ سیدہ حلیمہ کے یہاں دودھ پیا کرتے تھے میں آپ کو گود کھلایا کرتی تھی، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں، آپ کی بہن ہوں، میں سفارش کرنے آئی ہوں اپنے قبیلہ بنو سعد کی، ان تمام کو آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم کس طرح سے تم میری بہن بن گئی ہو، ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے کالی کملی والے آج تک میرے ہاتھوں سے سونگ کر دیکھ لو نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، میں گود میں کھلایا کرتی تھی، میں آپ کو سنبھالا کرتی تھی، آج تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آتی جاتی ہے۔ اور ایک اور نشانی آپ کو دکھا دوں، اس میں نشان موجود ہے، آپ میری گود میں تھے، بڑی تھوڑی سی عمر تھی، میں نے شرک کی بات کوئی زبان سے نکالی، آپ نے میرے کندھے میں چک مار دیا، مجھے مجھ نبی کو گود میں لے کر شرک کی بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش کو منظور فرما کر بنو سعد کے عورت مردوں کو آزاد کر دیا۔ 70,000 فرشتہ دائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ آگے ہے، 70,000 فرشتہ پیچھے ہے، درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، چاروں طرف نورانی ہے، بیچ میں انسان ہے، سید البشر ہے۔ سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ نوریوں کے جھرمٹ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی گئی، دروازہ کھولا، مما کا کون ہے؟ کون ہے؟ عرض کیا گیا میں جبریل ہوں، مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں مائی محمد، او آسمان والو آؤ مجھے مبارکباد دے دو، آج تو میری ساتھ امام الانبیاء ہے۔ فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات
فرشتوں کے झुरमुट में, नूरानियों के झुरमुट में, हूरों गिलमान की तबस्सुम और मुस्कुराहटों में सामने पहले आसमान पर तशरीफ ले गए। सारे फरिश्ते इस्तकबाल में खड़े हैं, दीदार के लिए मुश्ताक हैं। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से यहां भी मुलाकात हुई। फरमाया या मरहबा यब्न सौले, ओ मेरे बेटे मुबारक हो, मैं भी तुझ पर फख्र करता हूं कि मेरी औलाद में से अल्लाह पाक ने आपको पैदा फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे इस्तकबाल होता जाता है। दीदार के मुश्ताक फरिश्ते दीदार करते जाते हैं, कुर्बान होते जाते हैं। जिधर से गुजरो सलाम है, जिधर से गुजरो दरूद है। फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं। इन्नल्लाह, तहकीक मैं खुदा, मैं परवरदिगार, व मलाइका, और मेरे फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दरूद पाक पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो, तुम भी दरूद सलाम पढ़ा करो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो मेरी जात पे एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है, 10 गुनाह माफ कर देता है, 10 नेकियां नामे अमाल में दर्ज हो जाती हैं। और इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लामा सखावी लिखते हैं, और लोगों जो मुझ पे कसरत से दरूद पाक पढ़ता रहेगा, इसी हालत में मौत आ जाए, कब्र के अंदर कीड़े उसकी मैयत को नहीं खाएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी कसरत से मुझ पे दरूद पाक पढ़ता रहेगा, कयामत के दिन उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आवेगी। अहले महशर कहेंगे, इलाही ये कौन है जिसके मुंह से इतनी खुशबू है कि मैदान महशर महक रहा है, सारा हशर का मैदान मुअत्तर है, ये कौन है? जवाब मिलेगा, तुम गीत गाया करते थे, ये काली कमली वाले की जात पे दरूद पाक पढ़ा करते थे, तुम खुराफात बका करते थे, तुम बकवास किया करते थे, ये अपने महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पे इस कदर दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे कि रात को सो जाते थे, उठते वक्त भी चलते फिरते भी दरूद पाक पढ़ा करते थे। मैं खुदा ने आज दुरूद शरीफ की बरकत से इनके मुंह में है कस्तूरी की खुशबू रख दी। और इससे बढ़कर कितनी बड़ी बात है, उलमा ने लिखा है कि क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस प्यास वाले दिन में, 50,000 साल के प्यास वाले दिन में, मैं खुद उन लोगों को तलाश करने आऊंगा और हाथ पकड़कर हौज़े कौसर पे ले जाऊंगा और रहमत वाले हाथों से पानी पिलाऊंगा। मुकद्दर हमारे मारे, कितना ही बताओ, कितना ही समझाओ, इस तरफ मर्द औरतों ने लगना ही नहीं। बच्चों से बकवास करते सो जाएंगे, कारोबारी बातें करते करते यूं मुंह फाड़ कर सो जाएंगे, यूं ही सो जाते हैं और यूं ही हम लोग मर जाते हैं। क्या कमाल था इन हजरात का। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जलीलुल कदर सहाबी, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सगा भाई अबू सुफियान का लगते जिगर, जिस घर की औरतों का ये आलम है, जिस घर की औरतों के अकीदे का ये हाल है, अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे, मदीने पाक में अपनी बेटी सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात के लिए आए, बेटी से मिलने के लिए आए। जब हुजरे मुबारक के करीब आए, और लोगों और बिल्डिंग कोठियों बंगलों पे रात दिन मरने वालों, कभी तो सीरत की किताबें उठा कर देखो, शहंशाह कायनात की क्या जिंदगी थी। दरवाजे पे अबू सुफियान को बाप को देखा है, दौड़कर वो बिस्तर लपेट के रख दिया, जिस बिस्तर पे इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। अबू सुफियान ने देख लिया, कहने लगा, बेटी बेअदब हो गई हो, गुस्ताख बन गई हो। अब्बा नहीं, लोग अपने अब्बा के लिए बिस्तर बिछाया करते हैं, तुमने लपेट के रख दिया। सैयदा उम्मे हबीबा कहती है, अब्बा जान, इस घर में आकर मैंने अदब करना सीख लिया है, और मेरे अब्बा मैं तुम्हारी बेटी हूं, मैं अपना दुपट्टा तुम्हारे नीचे बिछा सकती हूं, मैं अपना कपड़ा बिछा सकती हूं, और ये बात मुझसे हो नहीं सकती कि बिस्तर नबी पाक का हो और अब्बा मुशरिक नापाक काफिर के नीचे बिछा दिया जाए। जिस घर की औरतों का ये अकीदा हो, मर्दों का क्या हाल होगा।
کمال برا عشق ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، فرماتے ہیں لوگوں وہ سونے کی ڈبیا لے آؤ جس میں میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ناخون مبارک رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں جب میری غسل سے فارغ ہو جاؤ، جب میری کفن سے فارغ ہو جاؤ، یہ میرے آقا کی ناخون میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کا ایمان دیکھو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگو میں یہ تجویز اس لیے کر رہا ہوں، قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، رب العالمین کی عدالت ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا امیر معاویہ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کروں گا الہی میں اپنی آنکھوں پہ اکالی کملی والے کی ناخون رکھ کے آیا ہوں۔ اور ہمارے علماء دیوبند کے عقیدے کے بارے میں کئی لوگ شک ڈال دیا کرتے ہیں، او میاں تو کو پتہ نہیں یہ اتو منیندل بچو نہیں منیندے، اندازہ لا اسا ایڈے کملے تھی گئے ہیں اپنے بچ نہ کو بڑھن لینے، انہوں نے ساڈے بچ بڑھ کے بھی دیکھ لیا، کون ہے جو ہمارے اندر بڑھ سکتا ہے؟ ایک ایسا رومال سنو، ایک ایسا رومال جس رومال میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوغا مبارک آپ کی پہنا ہوا استعمال کردہ کپڑا، جس رومال میں 1000 سال تک لپٹا رہا، وہ رومال ہمارے دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی حضور کے کپڑے کی تو برکت جو تھی سو تھی، جو حضور کے کپڑے کو کپڑا لگ گیا ہم تو اس کا بھی اکرام کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ چل پڑے مانگنے کے لیے یہ حضرت علی کا پنجہ ہے، یہ حضرت حسین کی پگڑی ہے، یہ حضرت حسن کا تیر ہے، یہ امام زین العابدین کا گھوڑا ہے۔ لے تمہارے پاس کہاں سے آ گئی ہے؟ جھوٹ کے پیچھے لگتے ہو، بکواس کے پیچھے لگتے ہو۔ ساری چیزوں میں شک کیا جا سکتا ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، یہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن میں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام شاید ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے نازل فرمایا، جبریل امین لے کر آئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی، کوئی سورت، کوئی آیت، کوئی لفظ ایسا نہیں جو حضور کی زبان مبارک نے بار بار ادا نہ کیا ہو۔ فرض نمازوں میں حضور نے یہی قرآن پڑھا، تہجد کی نمازوں میں پڑھا، اوابین کی نمازوں میں پڑھا، بیٹھ کے تلاوت فرمائی، کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی، رات کو تلاوت فرمائی، دن کو تلاوت فرمائی۔ امن ہوا قانت آناء اللیل۔ اس قرآن میں تو کوئی برکت نہیں جانتے آپ لوگ، میں بھی شامل ہوں۔ کسی نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو حضور پڑھا کرتے تھے اپنی زبان مبارک سے، جس کو جس میں کئی برکتیں ہیں، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو، لانے والا جبریل ہو اور حوالے اس امت کے کیا گیا ہو، اس میں برکت نہیں؟ اگر کوئی یوں ایک جھنڈا لے کے چل پڑتا ہے ڈھول بجاتا ہوا، وہ جھنڈا برکت والا بن جاتا ہے، اور یہ خدا کا قرآن کوئی برکت والا نہیں۔ آج ہی صبح کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت قرآن کی سیکھنا 100 رکعت نفلوں سے بہتر ہے، ایک دین کا مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفلوں سے بہتر ہے۔ اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، سائیکلوں پہ سکوٹروں پہ کام کرتے کرتے گنگناتے ہیں نا، اپنی آواز ملاتے ہیں کنڈریوں کی آواز کے ساتھ، قربان جاؤں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی بولی خدا کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی نبی کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی فرشتوں کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی صدیق کی بولی سے مل جائے، جن کی زبان فاروق اعظم کی زبان سے مل جائے، جن کی بولی عثمان ذی النورین کی بولی سے مل جائے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کی زبان نے ادا کیا، نبی کی زبان نے ادا فرمایا، جبریل نے پڑھا، صدیق نے پڑھا، فاروق اعظم نے پڑھا، عثمان ذی النورین نے پڑھا، علی مرتضیٰ نے پڑھا، حسین نے پڑھا، حسن نے پڑھا، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات نے پڑھا۔ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا پڑھتی بھی جاتی تھی، چکی بھی چلاتی جاتی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے اگر بولی ملانی ہو قرآن پڑھو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولی سے بولی ملانی ہو قرآن کریم پڑھو،
سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، سیدہ میمونہ جویریہ، تمام ازواج مطہرات، نبی کی 6 پھوپھیوں کی 7 بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ 1,29,000 صحابہ سے اگر بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی سے اپنی بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ اس پر اعتقاد نہیں جمتا۔ یہ بات میں نے اس لیے ذرا لمبی کی، اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب چھٹے آسمان پہ گئے، تشریف لے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک درخت دیکھا جس کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں ایک بزرگ آسمانوں پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے، اور یہ یہاں مدرسہ کیسا ہے؟ یہ چھٹے آسمان پہ مدرسہ کیسا؟ یہ جواب ملا کالی کملی والے، بعض بچے نے 1 سپارہ پڑھا موت آ گئی، 10 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی، 20 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی۔ والدین کا پورا قرآن کریم پڑھانے کا پروگرام تھا، استاد کا پورا کرانے کا پروگرام تھا، بچے کا دل پورا قرآن کریم پڑھنے کے لیے تھا، موت نے وقت نہ دیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا اور میرے محبوب کی امتیوں کے بچوں آؤ، تم نے قرآن کریم پڑھنا شروع فرض پہ کیا تھا، آؤ اس کو مکمل اور ختم عرض پہ کر لو۔ وہاں قرآن کریم ان کا مکمل کرایا جا رہا ہے، اور جواب ملا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے آسمانوں میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے۔ خدا کی قسم ان کی قبریں کیسے ٹھنڈی نہ ہو جائیں گی۔ سدرۃ المنتہا پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، جبریل امین کو دیکھا کہ وہ ٹھہرتے ہیں، ساتھ نہیں چلتے، فرمایا آؤ نا آگے چلو میری ساتھ آؤ۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آگے بڑھوں، میری سرحد آ گئی، آپ کی سرحد شروع ہے، میرا بارڈر ختم ہے آپ کا شروع ہے، میری انتہا ہو گئی آپ کی ابتدا ہونے لگی ہے، میرا انجام آ چکا آپ کا آغاز ہونے لگا ہے۔ تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، تجھے کیا ہوا؟ آگے چل، آگے بڑھ، کچھ دور تو میری ساتھ چل۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب انداز سے نقل کیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام، تو در دوستی مخلصم یابتی انانم ز صحبت چرا تابتی۔ او آجا عمرہ کو ساتھی ہے، ہمیشہ کا تو ساتھی ہے، آنے جانے والا ہے، جا کے مجھے لایا ہے، میرا ساتھ نہ چھوڑ، آ میری ساتھ آگے چل۔ جبریل کہتا ہے بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم کی نیروئے بالم نمان، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسو صد پرم۔ او کالی کملی والے اگر ایک بال کے سیرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تجلیات خدا بندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں چل سکتا۔ اندازہ لگاؤ مسئلے حل ہو رہے ہیں معراج والی رات میں، نوری کہتا ہے میں آگے بڑھ نہیں سکتا، سید البشر آمنہ کا لگتے جگر سیدہ عائشہ صدیقہ کا شوہر آگے بڑھ رہا ہے، فرما تیری ابتدا ہے میری انتہا ہو گئی۔ 70,000 نوری پردے اٹھتے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آگے بڑھتی چلی، کوئی وحشت نہیں، کوئی خوف نہیں۔ فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ مجھے ستاروں کے ڈھلکنے کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے بارے میں
جو کچھ تمہیں بتلا رہے ہیں میں خدا گواہی دیتا ہوں وہ سارے کا سارا معاملہ صحیح ہے، ایک بات بھی میرے محبوب نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ نہیں فرمائی۔ آسمانوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے گئے۔ اب بعض لوگوں کا عقیدہ غلط ہے، میں تو غلط نہیں کرتا اپنے عقیدے کو، کیوں؟ میں نے تو مرنا ہے، میں نے تو خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درکار ہے، میں تو وہی بات کروں گا جو آقا نے فرمائی، جھوٹ بول کر میں اپنی عاقبت کو برباد کیوں کروں؟ عرش عظیم پہ پہنچ گئے، قرآن کریم کہتا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ اور مصطفیٰ کریم میں اتنا فاصلہ رہا دو کمان کے درمیان۔ اللہ میاں بھی بے نیاز ہے، اسی لیے تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کا لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ عقیدہ یہ نہ بنانا کہ مصطفیٰ کریم اور خدا ایک ہو گئے۔ فرمایا یہ عبد ہے وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، وہ دینے والا یہ لینے والے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی کوئی کمی نہیں، جھولی میری بھی تنگ نہیں، اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں، میرے مانگنے کی کوئی انتہا نہیں، وہ دیتا نہ تھکا میں لیتا نہ تھکا۔ اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے آئے، میرے محبوب آ گئے، اور جی ہاں اسی کے بارے میں کہتا جو مقام دنا کی رفعت ہے سے آگے بھلا رستہ جانا کیا جانے، اسی کو کہتا براق تھکے رب رب بھی رہے جبریل بھی آگے جا نہ سکے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے آجا آجا آجا، رب ادنو حبیبی ملنی کہے تیری قرب خدا کا کیا کہنا، کالی کملی والے آجا آجا۔